بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ خلا لینے والی عورت کی عدت کتنی ہے، تو دیکھیے اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ وہ جو عورت خلا لے رہی ہے نکاح کے بعد اپنے خاوند سے جدائی کا، فراق کا فیصلہ کر رہی ہے، اور پھر اس کا خاوند اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو مطالبہ ہے وہ عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو یہ عورت جو ہے یہ مدخولہ ہے، مطلب یہ کہ ہم بستری ہو چکی ہے، تو پھر اس کی عدت ایک حیض ہے۔ مطلب جن ایام کے اندر یہ خلا لے گی، اس کے بعد جو اسے حیض آئے گا، حیض کے ختم ہوتے ہی اس کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، حیضۃ واحدہ۔ تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے خلا لینا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو عدت ہے وہ ایک حیض مقرر کی۔ سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اور اسی طرح سنن نسائی اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ پہلی صورت ہوگی، اور اگر اس عورت کے ساتھ اس کے خاوند نے ہم بستری نہیں کی تو پھر ایسی عورت پر عدت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ، تو تم پر ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، یا تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ گزارے، یا جس کو تم یعنی ان عورتوں پر واجب کرو یا بتاؤ کہ یہ تمہارے پر عدت ہے، تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کوئی عدت نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب ہم بستری نہ کی ہو، اور جیسے کہ ہم نے کہا اگر ہم بستری کی ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت حیضۃ واحدہ ہے، جیسا کہ حدیث مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔